اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین کریمنا ورؤوفنا ورحیمنا وشفیعنا محبوبنا ومحبوب رب العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الصادقين الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سرکار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا کہ یہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ جب سے تخلیق آدم ہوئی ہر نبی کی سب سے اعلیٰ سنت صبر رہا، اور جو نبی کے ماننے والے تھے ان کو تو بہت زیادہ صبر میں آزمایا گیا۔ ابتدائی اسلام میں جب صحابہ کرام پر اہل مکہ نے ظلم کی انتہا کی تو اکثریت ان میں غلاموں کی تھی اور مساکین کی تھی، تو یہ اکٹھے ہو کر ایک دفعہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ حضور کعبہ شریف کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھے تھے، صحیح بخاری میں ہے۔ تو عرض کی کہ ادعو علی المشرکین یا رسول اللہ، حضور ان مشرکوں کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے ہمارے اوپر بہت ظلم روا رکھا ہوا ہے۔ تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اتنی جلدی تھک گئے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم سے پہلے لوگ جو انبیاء پر ایمان لاتے تھے ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا؟ انہیں کہا جاتا تھا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، اگر وہ نہیں پھرتے تھے تو یغفر لہم فی الارض، زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا اور اس میں ان مردوں اور عورتوں کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا کہ یہ بھاگ نہ سکے۔ ثم یؤتی المنشار، پھر لوہے کا آرا لایا جاتا تھا اور ان کے سر پر رکھ کر کہتے تھے کہ دین سے پلٹتے ہو کہ نہیں، تو وہ انہیں دین سے واپس پلٹا نہ سکے، اور ان زندہ کا لوہے کے آرے سے دو ٹکڑے کر دیے، انہوں نے اف تک نہیں کی، اور تم ابھی گھبرا گئے۔ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، فرمایا خدا کی قسم یہ جو میں دین لے کر آیا ہوں یہ اتنا تمام ہوگا کہ صنعاء کی سرحد سے کوئی عورت چلے گی تو مدینہ آنے تک اسے امن ہی امن ہوگا، اور روئے زمین پہ
واللہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. کوئی جنگل کی جھونپڑی ہوگی یا اینٹوں سے بنایا ہوا گھر ہوگا تو ایک بھی نہیں بچے گا جس تک میرا کلمہ پہنچ جائے گا. سرکار انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اوتی احد قط خیر و اوسع عطاء من الصبر. یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کریم کی عطا ہی عطا ہے اور ہم اس کی نعمتوں میں ڈوبے پڑے. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ صبر سے بہتر اور وسعت والی کوئی نعمت نہیں اللہ نے جو پیدا کی ہو. اور جسے اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دے تو وہ سمجھ لے کہ اسے رب نے سب سے بڑی نعمت عطا کر. ایک اور بھی اس موضوع پہ حدیث میں ذکر کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ عجباً لامر المومن، کہ مجھے مومن کی شان پر حیرانگی ہے. اتنی اس کی شان اعلیٰ ہے کہ مجھے تعجب ہے مومن کی شان پر. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ان اصابتہ سراء شکر فہو لہ خیر. اگر اسے دینی دنیاوی نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تو وہ سب کا سب اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ فَهُوَ لَهُ خَيْرٌ. اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. اب یا نعمت میں ہوگا یا آزمائش میں ہوگا تو شکر کرے تب بھی خیر ہے، صبر کرے تب بھی خیر ہے. اور فرمایا مومن کے علاوہ کسی کو اللہ نے یہ کرم نہیں کیا جو اس کے اوپر یہ کرم فرمایا. ہمارا صبر کیا صبر ہے. سال میں ایک مہینہ ہے اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ میٹھی عبادت گرمی کا روزہ ہے. کہ جتنا میں رب کے لیے پیاسا بھوکا ہوں گا اتنی مجھے لذت آئے. صبر تمام انبیاء کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی. فرمایا قل هل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم. اے محبوب، یہ عورتوں کے حسن و جمال کی رغبت، سونے اور چاندی کے زیورات کے ڈھیر کی رغبت، عمدہ قسم کے مویشی اور سواریوں کی رغبت، بہترین قسم کے گھروں کی رغبت، یہ تو صرف دنیا کی زندگی گزارنے کا متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب. اللہ تمہارے لیے دائمی زندگی کا حسن چاہتا ہے. یہ ساری گنی اور کفرستان سے لے کر آج ہم سب انہی چیزوں میں راغب ہوئے پڑے ہیں جن کا قرآن نے ذکر کیا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم. اے محبوب فرما دے کہ آؤ میں تجھے ان تمام چیزوں سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں. للذین اتقوا عند ربہم،
یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، ہمیشہ کے باغات جن کے نیچے نہریں تاریں. مساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ، اور طیب قسم کے گھر جو جنت کے مقام عدن میں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا. فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو ان سے سب سے بہتر ہے. یہ کون سی صفات والے لوگوں کی یہ شان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں ان دنیا داروں کی دنیا داری کا تذکرہ نہیں کیا. فرمایا الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم یقیناً تجھ پر ایمان لے آئے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں، یہ کہنا چاہیے میں مومن ہوں. کیونکہ ایک صحابی کے سامنے کسی نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ رب نے تجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے اور تو اس کا شکر نہیں ادا کرتا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ ہم ایمان لے آئے. اننا آمنا، بلا شک و شبہ ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ان کی صفات کیا ہے جو یہ دعا کرتے ہیں؟ جو ان چیزوں سے بہتر گھر کے چاہنے والے ہیں، جن کے لیے یہ انعامات ذکر کیے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا الصابرین. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے. والصادقین، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سچے ہیں، زبان کے بھی سچے ہیں، عمل کے بھی سچے ہیں، ظاہر کے بھی سچے ہیں، باطن کے بھی سچے ہیں. والقانتین، تیسری چیز یہ ہے کہ بہت فرما بردار ہیں، باادب ہیں. اس صابر کے صبر کا وزن نہیں، اس صادق کی صداقت کا وزن نہیں، جس کی زندگی میں ہر موقع کے مطابق اسے ادب نصیب ہے. ایک اللہ کا ادب ہے، ایک اس کے محبوب کا ادب ہے، ایک محبوب کے محبوب صحابہ کا ادب ہے، ایک محبوب اہل بیت کا ادب ہے، ان ائمہ کا ادب ہے جنہوں نے ہم تک شریعت پہنچائی. ان کا ادب ہے جن ولیوں کی سانس کی برکت سے قیامت تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے. انفاس العارفین، ان کا ادب ہے، باپ کا ادب ہے، ماں کا ادب ہے، اہل اسلام کا ادب ہے. جو ان میں سے کسی میں گیا اس کو نہ صداقت کام دے گی نہ صبر کام دے گا. یہ دونوں صفات اسے کام دیتی ہیں کہ جو پورا با ادب ہے، ادب کرنے والا. ان میں پوری کائنات میں کسی نبی اور رسول کا صبر میں وہ مقام نہیں جو حضور سید عالم کا مقام ہے. سرکار حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اوذی نبی قط ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی ایذا نہیں دی گئی، تکلیف نہیں دی گئی اللہ کے راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو اتنی اذیت نہیں پہنچی جتنی مجھے پہنچی. حضور چونکہ
فرماتے ہیں کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ مجھے سکھانے والا صرف میرا رب ہے اور اس نے مجھے سب سے حسین ادب عطا فرمایا۔ یہ صبر کی ابتدا مکی زندگی سے جب ہوئی اور صبر کی مہربانی انتہا یہاں پہنچی کہ تمام اہل مکہ نے بالاتفاق، کسی ایک نے بھی اختلاف نہ کیا، 3 سال کے لیے حضور سید عالم اور حضور کے غلاموں کے ساتھ مکمل معاشرتی مقاطعہ کیا۔ اس مقاطعہ کی مدت 3 سال تھی۔ آج تک کسی نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا جو ان کے ساتھ ہے۔ 3 سال تک بخاری شریف میں ہے کہ اس قدر شدید یہ مقاطعہ تھا کہ ان تک کوئی چیز کھانے پینے کی، لباس کی، خوراک کی پہنچنے نہ پہنچ، اور اسے کعبہ شریف میں اویزاں کیا گیا تھا۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ بڑوں کو تو کھانے کے لیے کچھ ملتا ہی نہیں تھا، بچوں کو ہم درختوں کے پتے کھلاتے تھے۔ ان بچوں میں بس ٹھیک ہے، حضرت زینب بنت رسول اللہ بھی تھی، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ بھی تھی، سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ بھی تھی، اور چھوٹی عمر میں سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ تقریباً 60 سال کی عمر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تھی۔ بڑی بڑی قربانیاں ہیں اسلام میں، اور بڑی بڑی سچی داستانیں ہیں جو دل کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہیں، لیکن میں اس منبر پہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم، اے خدیجہ الکبریٰ، تیری مرکت پر سلام اترتا ہے، جو تیری قربانی ہے اور جو تو نے ہمارے رسول پر احسان کیا، اور اس عمر میں بھوک برداشت کر کے، فاقہ برداشت کر کے تو نے ہمارے محبوب کو سہارا دیا۔ مالا اعلیٰ کے فرشتوں کا بھی تجھ پر سلام ہو، رب کریم کا بھی تجھ پر سلام ہو، ان انبیاء کا بھی تجھ پر سلام ہو، اور اس محبوب کے غلاموں کا بھی قیامت تک تجھ پر سلام ہو، کہ قیامت تک جتنا اسلام زندہ رہے گا اے خدیجہ الکبریٰ تیرے قدموں کے صدقے سے زندہ رہے گا۔ تین سال کے عرصے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اور اپنے بھوک کا احساس نہیں، ہر کلمے میں نبی پاک کو تسلی، ہر مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنا، اور حضور کو مزید قوت مل جاتی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت کے جام پی نوش۔ 3 سال تک مجھے بتائیں کوئی مثال ہے کسی نے فاقہ کیا؟ مجال ہے کہ زبان پہ اف آئی ہو؟ کسی حدیث میں ہے؟ لوگ تاریخ میں شیب ابی طالب کو پڑھ کر تو گزر جاتے ہیں، لیکن کسی نے غور کیا ہے کہ آسمان نے آج تک یہ منظر کبھی دیکھا ہے کہ ابو طالب کا پورا گھرانہ، حضور علیہ السلام کی بچیاں
اور ان کے ساتھ گھرانہ ابو طالب کے معصوم بچے، ان کو پتے کھلائے جاتے تھے جس سے جانوروں کی طرح وہ مینگنیاں کرتے تھے، اور باقی نے 3 سال تک فاقہ برداشت کیا اور اف تک نہیں کی، تو پھر صابرین کو کیوں نہ ناز ہو کہ یہ اس محبوب کے غلام ہیں جس نے صبر کی انتہا کر کے رکھا۔ حضور نے نہیں فرمایا اہل مکہ کو کہ ظلم کیوں کر رہے ہو، کسی مقام پر نہیں۔ صبر خلیل بھی ہے، صبر اسماعیل بھی ہے، صبر ایوب بھی ہے، اور بڑے بڑے انبیاء کے صبر ہیں، لیکن اس صبر کی مثال اپنی ہے جو گھرانہ اہل بیت سید عالم کا صبر۔ پھر اس صبر میں آپ یہ دیکھیں، خود اہل مکہ نے کہا کہ اب تو اس کو دیمک کھا گئی ہے، ظالمو رحم کرو، اور یہ خود بخود پھٹ گیا ہے۔ تو حضور نے نہیں کہا، نہ ابو طالب کے گھرانے میں سے کسی نے کہا، یہ خود ہی مقاطعہ کرنے والے تھے اور خود ہی اس کو ختم کرنے والے تھے۔ البتہ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب کی عمر کافی تھی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر کافی تھی، اتنی کمزوری ہو گئی بھوک کی وجہ سے، 60 سال کی عمر ہو، حضرت ابو طالب کی عمر اس سے بھی زیادہ تھی۔ بس ٹھیک ہے، اپنے پاس ہی رکھیں۔ اور اسی کمزوری کی وجہ سے صحت خراب ہوتی گئی، اور وہ وقت آ گیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بستر فراش پہ تھی، حضور سید عالم ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس وقت گھر میں یہ معصوم بیٹیاں تھیں جو خدیجہ الکبریٰ کی، ان میں حضرت زینب کی شادی تو ہو چکی تھی، اور باقی ہجرت حبشہ میں حضرت رقیہ حضرت عثمان کے ساتھ تھی، تو یہ 2 چھوٹی بیٹیاں معصوم وہاں تھیں، اور حضور علیہ السلام سامنے تھے، تو بڑی صبر و استقامت سے خدیجہ الکبریٰ نے چہرہ رسول اللہ کی طرف ایک دفعہ دیکھا، اور اس کے بعد اس گھر میں جدائی آ گئی، اس مائی کی جدائی آ گئی کہ جس نے اس قدر حضور کے دل کو خوش کیا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ما غرت علی نسوۃ من نساء النبی ما غرت علی خدیجہ، کہ مجھے کسی پہ اتنی غیرت نہیں آئی حضور کی ازواج میں سے جتنی خدیجہ پہ آئی۔ کانا یکسر ذکرہا، جب بھی میرے پاس آتے تھے تو حضور کہتے تھے، ہائے خدیجہ تیری کیا شان۔ کانا یکسر ذکرہا وربما یذبح شاۃ، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ حضور بکری ذبح کرتے تھے اور اس کے ٹکڑے کرتے تھے، اور اپنے غلام کو کہتے تھے کہ جاؤ گن گن کر جو خدیجہ کی سہیلیاں ہیں ان کو یہ پہنچاؤ۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن حضرت حالہ نے باہر سے دستک دی، پوچھا کون ہے، تو کہا حالہ، تو حضور کی آنسو شروع ہو گئے، فرمایا اللہم حالتا، اے اللہ یہ حالہ آ گئی ہیں۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ بھول ہی جائیں، ایک عرب کی بوڑھی عورت کے بدلے اللہ نے آپ کو ایک نوجوان عورت دی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ خدیجہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، خدیجہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ آنسو جاری ہو گئے، فرمایا بھائی صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟
فرمایا مجھے حالہ کی آواز میں خدیجہ کی آواز آ رہی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کی قبر میں اتر کر انہیں اتارا. اور اس کے بعد گھر میں وہ معصوم بچیاں تھیں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی ہستی کو جدا کر رہے تھے جو ایک مشفق ماں بھی تھی، جو کائنات میں سب سے اعلیٰ زوجہ رسول بھی تھی، اور جو ایک محبوب شریکہ حیات بھی تھی. میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ کسی کے غم میں حضور کے اتنے آنسو نہیں نکلے جتنے خدیجہ الکبریٰ کے. اکثر حضور روتے رہتے تھے. اور اسی کمزوری میں حضرت ابو طالب کا بھی وصال. میری جرت نہیں یا مجال نہیں کہ میں مولویانہ گفتگو کروں، اور اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے کہ ہماری زبانوں سے کوئی ایسا جملہ نکلے جسے حضور کو تکلیف ہو. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اسلام میں کسی کی خدمات سنگ میل کی وہ حیثیت نہیں رکھتی جو حضرت ابو طالب کی خدمات. ان کا بھی وصال ہو گیا اور اس کو عام الحزن کہتے ہیں. یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جدائی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر ہمیشہ رہی. اور حضور فرماتے تھے کہ جس وقت مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا اور کوئی میرے لیے تسلی کا ذریعہ نہیں تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے صرف مانا ہی نہیں بلکہ خدیجہ نے ہر مقام پہ مجھے سہارا دیا. جس دن حضور غار حرا سے تشریف لائے تھے تو آپ پر وحی کے بوجھ کا ایک زہری اثر تھا جس کی وجہ سے حضور کانپ رہے تھے. تو حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی قد خشیت علی نفسی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. لکل مقام دہشت، ہر نئے مقام میں داخل ہوتے ہوئے بشری تقاضے کے تحت ایک دہشت ہوتی. یہ دہشت کوئی جبریل کی نہیں تھی، یہ دہشت تھی سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محبوب ہم تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے. جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکا اسے حضور کے قلب اطہر نے اٹھا. حضور نے جب یہ لفظ کہے کہ قد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں ہے پیارے محمد. کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم میری زندگی تیرے ساتھ گزری ہے، تجھے اللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکلہ وتعین علی نوائب الحق. میں نے جب سے نگاہ اٹھائی ہے میں نے دیکھا کہ تو کبھی بھی رشتہ داروں کو چھوڑتا نہیں، ان پر کرم کرتا ہے. جو غریب ہے اس کا بوجھ تو اٹھاتا ہے، اور جو جس کے پاس کچھ نہیں اس کی تو مدد کرتا ہے. تو نے ہمیشہ حق کی معاونت کی ہے. جس کی سیرت میں یہ چیزیں چمک رہی ہوں، خدا کی قسم وہ اس کو رب کیسے دائے. ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے بڑی شہیدہ اسلام، کیونکہ کسی نے جان دی لیکن اس کی جان کی کیا شان. جو حضور کے اشارے پہ کٹ مرے وہ شہید ہے، اور جس نے ساری زندگی سید عالم کی رخ انور کو دیکھا، ہر کام حضور کے لیے کیا، جس کی خوشی سید عالم تھے اور حضور کے لیے جان دے دی. بتاؤ اس سے بڑھ کر کائنات میں شہید کون ہو سکتا ہے؟ جو شہید ہے کائنات آپ کی ذات. اس کے بعد اس خاندان میں
اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ سمجھنا کہ عشق رسول میں پوری کائنات میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی مثال نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ لم یکن احد اشبہ بالنبی من الحسن ابن علی و فاطمہ تھا کہ حضور علیہ السلام سے صورت و سیرت میں حضرت امام حسن اور سیدہ زہرا سے زیادہ کوئی مشابہ نہیں تھا. ام المومنین فرماتی ہیں جو حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ لم یکن احد اشبع سمنا ودلا وحدیا برسول اللہ فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت محمد کہ کھڑے ہونے میں، چلنے میں، گفتگو کرنے میں، سنت و سیرت میں میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ حضور علیہ السلام کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا. فرمایا جب بھی سیدہ آتی تھیں حضور علیہ السلام ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. یہ کھڑا ہونا صرف شفقت کے لیے نہیں تھا، اگر یہ تو ہو تو پھر ہر باپ پر فرض ہو جائے گا کہ وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو. یہ سیدہ زہرا کی عظمت تھی. حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو چومتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. اور جب حضور ان کے پاس جاتے تھے تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ وہ کھڑی ہو جاتی تھی، حضور انہیں چومتے تھے اور وہ اپنی جگہ چھوڑتی تھی اور حضور کو اسی جگہ پر بٹھاتے تھے. مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا، لیکن کسی ایک کے بھی چلنے کا انداز اتنا حضور سے نہیں ملتا تھا جتنا فاطمہ الزہرا کا ملتا تھا. ہمارا ایک دفعہ میرے گھر میں سیدہ زہرا تھی، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. آپ نے ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ رونے لگ گئیں. جب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئیں تو پھر کان میں کچھ فرمایا تو پھر ہنسنے لگ گئیں. تو میں نے کہا کہ اتنا رونا اور ہنسنا قریب قریب کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے کہا ما کنت لأفی سر رسول اللہ. فرمایا اے میری ماں، میری مجال کیا ہے کہ حضور کا راز ظاہر کروں. راز نہ ہوتا تو حضور مجھ سے ظاہر فرما دیتے، میرے کان میں کیوں کہا؟ فرماتی ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب حضور کا وصال ہو گیا تو یہ بات میرے دل پر اس قدر تھی کہ بھولی نہیں، میں اس منظر کو نہیں بھولی. تو پھر میں نے ایک دن کہا کہ اے زہرا، اس رشتے کا واسطہ کہ میں تیری ماں ہوں، آج مجھے بتا کہ حضور علیہ السلام نے تیرے کان میں کیا کہا تھا. فرمایا اب میں بتاتی ہوں. حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ جبریل امین ہر سال میرے ساتھ ایک دفعہ قرآن کا دور رمضان میں کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے میرے ساتھ 2 دفعہ دور کیا، اور میرا وقت قریب آ گیا. جب حضور نے مجھے یہ خبر دی تو جدائی مصطفیٰ کی وجہ سے میں ضبط نہ کر سکا، میرے رونے کی انتہا ہو. جب یہ رونا زیادہ ہوا تو پھر حضور نے دوبارہ میرے کان میں کہا کہ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہوگی کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلی تو ہوگی جو مجھے آ کر ملے گی. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی بڑا واضح ہو گیا کہ جو فوت ہونے والے ہیں جن سے انہیں محبت ہوتی ہے وہ فوت ہوتے ہی انہی کے پاس پہنچ جاتے ہیں.
اور وہ استقبال کرتے ہیں. نیک آباء و اجداد اپنی نیک اولاد کی وفات کے وقت وفد بن کر آتے ہیں, ان کا استقبال کرتے ہیں. جب اس کی روح اوپر پہنچتی ہے تو وہاں ملاقات تو ہو چکی ہوتی ہے, وہاں وہ خیر خبر پوچھتے ہیں, بتا فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے, فلاں کا کیا حال ہے. تو ان میں سے اگر وہ کہہ دیں کہ فلاں تو فوت ہو گیا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ افسوس, وہ پھر ہماری طرف تو نہیں آیا, وہ تو کہیں حاویہ میں چلا گیا. جو بدکار, بد عقیدہ, بد نسلہ, جو اپنا ایمان چھوڑ دے, عقیدہ چھوڑ دے, وہ ان سے نکل جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پھر حاویہ میں چلا گیا, ہمارے پاس نہیں آیا. اور یہ سرکار کا فرمان ہے کہ المرء مع من احبا, بندہ مرتے ہی اسی کی سنگت میں پہنچ جاتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے. فرمایا یہ حضور نے جب مجھے خوشخبری دی کہ سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی تو اس پر مجھے ڈھارس ہو گئی کہ جدائی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہو. اور یہ جو میں نے کہا کہ عشق رسول میں سیدہ زہرا کی شان ہی نرالی ہے, تو میں نے اس لیے کہا کہ کوئی حضور کے وصال کے بعد جدائی میں اتنا نہیں رویا جتنا سیدہ زہرا. صرف 6 مہینے زندہ رہی, بعض روایات میں 3 مہینے. ایک کسوہ اونٹنی تھی جو اپنا سر رکھ دیتی تھی حضور کے دروازے پہ اور اس کے آنسو بہتے رہتے تھے, اسے بھی دفن کیا گیا. وہ بھی 6 مہینے سے زیادہ نہیں چل سکا, 6 مہینے اس نے گزارے, اور 6 مہینے ہی مشکل سے جدائی کے سیدہ زہرا نے گزارے. اور آپ کی حالت یہ ہوتی تھی کہ دیوانہ وار اپنے گھر سے آتی تھی اور حضور کی قبر پر گر پڑتی تھی اور چومتی تھی, اور چوم کر یہ شعر پڑھتی تھی, مالی علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا, مالی علی من شم تربت احمدی. اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عدن اور یمن کی کستوریاں لے جو میرے والد کی قبر کو چومتا. مالی اللہ من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا. اسے کیا ضرورت ہے کسی کستوری اور عنبر کی. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ہم سرنا لیالیا. فرمائے میرے کریم والد, آپ کی جدائی میں مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ دن پہ پڑتی تو وہ رات ہو جاتی. 6 مہینے آپ مسکرائی نہیں, 6 مہینے میں ہے کہ لم یتکلم, سوا ضرورت کے کلام نہیں کیا, اور 6 مہینے ہی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے گزرے. اور اسی درد نے اور کثرت زاری کی وجہ سے 6 مہینے کے بعد وہ شام بھی آ گئی جو مدینہ کے اندر ایک عجیب شام تھی. چھوٹے چھوٹے بچے, حضرت امام حسن, امام حسین, کوئی ان میں بالغ نہیں تھا, اور بیٹیوں میں کوئی بالغ نہیں تھی. 28 سال کی ٹوٹل عمر تھی کہ اس علی مرتضیٰ کا یہ چراغ نور اس دنیا سے جدا ہو رہا ہے. جن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, لیکن عشق رسول کی داستان رقم ہو گئی کہ ٹھیک ہے میرے خاوند کی بڑی شان ہے. سرکار فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان اتزوج فاطمہ من علی, کہ رب نے مجھے نام لے کر حکم دیا ہے کہ اپنی لخت جگر فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں دینا. اور جس دن سرکار نے رخصتی کی
تو ایک جالردار چادر دی، ایک تکیہ جس کے اندر گھاس بھرا ہوا تھا، 2 آٹا پیسنے کے لیے چکیاں، اور ایک مشک پانی بھرنے کے لیے، اور 2 مٹی کے مٹکے، یہ سارا سامان تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور نے مجھے کہا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تم نے ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا۔ تو اسماء بنت امیس کہتی ہے میں چھپ گئی حضور سے ادب کی وجہ سے۔ حضور تشریف لے آئے، آپ نے وضو فرمایا، اپنے وضو کا پانی لے کر دونوں پہ چھڑکا اور فرمایا اللہم بارک لہما وبارک علیہما وبارک فی شبلہما، اے اللہ ان میں برکت دے، ان کے ازدواج میں برکت دے، اور ان کی نسل کو مبارک کر۔ اور حضور نے دوسرے دن مجھے مسکرا کر فرمایا اے علی ولیمہ کہاں ہے؟ ولیمہ تو شریعت ہے۔ فرمایا میرے پاس ایک مینڈا تھا، وہ تو میں نے کہا ناکافی رہے گا، تو میں پھر انہی انصار کی طرف گیا جن انصار نے مجھے کہا تھا کہ اے حضرت علی جاؤ اور حضور سے ذکر کرو سیدہ زہرا کا، کیونکہ ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ گھرانہ مصطفیٰ کا یہ نور حضور کے ہی گھرانے میں رہے۔ یہ انصار نے بھیجا تھا۔ فرماتے ہیں میں انہی انصار کے پاس لوٹا اور میں نے انہیں کہا کہ وہ حضور نے یہ حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم قربان جائیں، ہمیں اس بات کی خبر تھی، ہم نے آپ کے ولیمے کے لیے پہلے ہی تیاری کر رکھی ہے اور یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس انداز سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر آپ کا وقت گزرا۔ روایات تو کافی ہیں سیدہ زہرا کی، لیکن روایات کی یہ طاقت نہیں ہے کہ جمال زہرا کو دکھا سکے۔ ان کی شان بہت بلند ہے۔ کسی نے اتنی اپنے خامن کی وفاداری نہیں کی، حضور کی سنت پر عمل نہیں کیا، شریعت کی پابندی نہیں کی جتنی سیدہ زہرا نے کی۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے۔ 2 روایتیں میں نے پڑھی ہیں واللہ عالم بالصواب۔ ایک روایت یہ تھی کہ آپ نے کہا میں نے خود غسل کر لیا ہے، مجھے کوئی غسل نہ دے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ یہ عرب والے عورتوں کو چارپائی پہ اٹھاتے ہیں، اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اور وہ کپڑے اس عورت کے جسم کو صحیح ڈھانپتے نہیں جیسے میں چاہتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ کسی کی نگاہ اس کپڑے پہ پڑے جس میں میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حبشہ سے ایک تابوت لیا، فرمایا مجھے دکھاؤ۔ وہ لکڑی کا تھا، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ غالباً آج بھی سیدہ زہرا کا مرکز مبارک حضور کے گنبد خضرا کے ساتھ ہے، واللہ عالم بالصواب، کیونکہ وہاں میں نے ایک تابوت قبر کی صورت میں دیکھا۔ یہ سن 84 کی بات ہے۔ تو آپ نے جب وہ دیکھا تو اسماء کہتی ہیں کہ جب سے حضور کا وصال ہوا تھا صرف اس دن میں نے سیدہ زہرا کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور فرمایا کہ یہ میرے سطر کے لیے کافی ہے، اور فرمایا کہ میرے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کو اطلاع نہ ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اسماء بنت امیس نے آپ کو غسل دیا۔ ایک روایت تفسیر روح البیان کی یہ ہے کہ مائی صاحبہ نے عرض کی سیدہ زہرا نے کہ اللہ آج تک کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، لہذا تو میری روح خود قبض کر اور ملک الموت نہ قبض کر۔ صاحب روح البیان نے ذکر کیا ہے کہ یہ خاصہ بھی آپ کا ہے،
کہ آپ کی روح مبارک براہ راست اللہ تعالیٰ نے قبض کی۔ اور بھی روایات ملتی ہیں، بعض انبیاء اور ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کی روحیں اس طرح براہ راست قبض ہوئی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کا نماز جنازہ ادا کیا اور آپ کو اس طرح دفن فرمایا کہ کسی کو خبر تک نہیں۔ انہیں بطول بھی کہا جاتا ہے کہ اتنا کام کرنے کے باوجود آپ سر سجدے میں رکھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب مناجات کرتی تھی تو حضرت بلال فجر کی اذان پڑھ دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ اے اللہ تیری رات بہت تھوڑی ہے، میں کیا کروں، میری مناجات پوری نہیں۔ زاہدہ عابدہ کائنات اور عشق رسول میں سب سے اعلیٰ 28 سال کی عمر میں بیٹے قربان کر دیے، اپنے خامن کو قربان کر دیا، سب کی جدائی گوارا کر دی، لیکن سید عالم کی جدائی گوارا نہیں ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالی اسی رمضان المبارک میں سیدہ زہرا کا وصال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں حسین عقیدہ عطا فرمائے اور ان ہستیوں کے طفیل اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزاد کرے۔ مجھے ایک عزیز نے کہا تھا، میں نے کہا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس لیے کہ ان پاک خواتین کے نام لینے سے میرے حضرت نے مجھے منع کیا۔ میرے شیخ نے کہا کہ خبردار کبھی منبر پر ازواج مطہرات یا ان پاک بیویوں کا نام لینا، تم اپنی بیویوں کا نام لینا نہیں چاہتے ہو تو ان پاک مائیوں کے نام لیتے ہو۔ اس لیے محدثین نے ان کی فضیلت ذکر کی، جتنی کچھ حدیث میں تھی میں نے کوشش کی ذکر کرنے کی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے امت کو گھرانہ مصطفیٰ حضرت علی المرتضیٰ، خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ زہرا بنات رسول کی جتنی عقیدت اور محبت دی ہے، ہم کچھ بھی وہ بیان نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل سنت والجماعت پر اللہ کا بھی کرم ہے، حضور کا بھی کرم ہے کہ اس نے ہمارے سینوں کو بیانات سے زیادہ محبت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ سعدی علیہ رحمت جیسی ہستی، ان کی یہی دعا تھی نا، خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، بصدق و صفا گشت بے چارہ جامی، غلام غلامان آل محمد۔ یہی اہل سنت کی خوبی ہے اور یہی ان پر اللہ کا کرم ہے۔ اور خدائے ذوالجلال کی قسم، ہمیں نمازوں، روزوں، زکوٰۃ اور ان پر اتنا اعتماد نہیں کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے جتنا ہمیں سید عالم اور حضور کے گھرانے اور اہل بیت نبوت، ازواج مطہرات اور ان محبوب ہستیوں کی محبت پر جتنا ہمیں ناز اور اعتماد ہے، ہمیں اپنے عمل پر اعتماد نہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہماری بخشش ہوئی تو ان کی محبت اور خوش عقیدگی سے ہماری بخشش ہوئی۔ انہ علی کل شیء